السلام علیکم پروفیسر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وعلیکم السلام مدبر بھائی، آپ دیکھ نہیں رہے میں سیلفی لے رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب، ہمارے تو پروگرام کا وقت شروع ہونے والا ہے اور آپ سیلفیز لینے میں مصروف ہیں۔ ارے مدبر بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، ڈاکٹر ببلو مجھے مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے میں کیا کر رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں، دونوں مل کے ایک سیلفی بھیجتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے بچوں کی دنیا کا پروگرام شروع کرنے والے ہیں۔ اچھا چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، مجھے سیلفی سٹک دیں اور ہم دونوں ایک اچھی سی سیلفی لیتے ہیں اور پروفیسر صاحب کو بھیجتے ہیں۔ لیں جی، مسکرا کے دکھائیں ذرا ایک دفعہ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا مدبر بھائی اور آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، بچوں کی دنیا، اور ہمارے ساتھ آج بھی ہوں گے ہمارے اور آپ کے پروفیسر بھولا۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم پیارے بچوں، صحت کیسی ہے آپ سب کی؟ کیا آپ بھی میری طرح اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ جی یقیناً ہمارے بچے بھی خیال رکھتے ہوں گے پروفیسر صاحب۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اب سونا تو نہیں ہے، وہ تو نہیں آ سکا، لیکن دیکھیں مونا اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لائی ہے۔ واو مدبر بھائی، ایک گیا اور دو آگے، ہاں 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 ہاں۔ جی بالکل، اور دیکھیں کتنے پیارے پیارے چھوٹے سے جڑواں بچے ہیں یہ مونا کے۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر ببلو کو ہماری سیلفی بھیج دی تھی؟ ارے مدبر بھائی، میں نے کیوں نہیں بھیجنی تھی؟ آپ نے دیکھا ڈاکٹر ببلو مجھے کتنا مس کرتے ہیں اور میرے کتنے اچھے دوست ہیں، میرے بغیر وہ تو اداس ہی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی اداسی ختم کرنے کے لیے میں نے ان کو ایک سیلفی بھیج دی۔ ایک منٹ، یہ مجھے لگتا ہے کوئی میسج آیا ہے مجھے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ڈاکٹر ببلو نے مجھے بھی میسج کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہماری سیلفی مل گئی ہے اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے۔ اچھا واقعی، تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، تو آگے بڑھ کے ہم بھی ان کی ویڈیو دیکھ لیں گے۔ جی بالکل، ہم سب مل کے دیکھیں گے یہ ویڈیو۔ اچھا یہ بتائیں پروفیسر صاحب کہ آپ کی اور ڈاکٹر ببلو کی اتنی اچھی دوستی ہے، تو کبھی آپ لوگ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں؟ ہاں مظفر بھائی، میری اور ڈاکٹر ببلو کی کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، اس کی ایک وجہ ہے۔ اچھا کیا وجہ ہے؟ مظفر بھائی، وجہ یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کی کوئی بات بری لگتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں، اور جس کی غلطی ہو تو وہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس طرح ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی واہ پروفیسر صاحب، یہ تو آپ نے کمال کی بات بتائی ہے ہمیں۔ مدبر بھائی، بہت سارے دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل بات تو یہ ہے دوست ایسے ہوں جو ہر مشکل کے وقت آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اسی وجہ سے ہماری دوستی بہت اچھی ہے اور ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ بھئی واہ زبردست پروفیسر صاحب، آج تو آپ نے ہمیں کمال کی بات بتا دی اور اپنی دوستی کا راز بتا دیا ہے۔ تو بچوں آپ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ ایسے دوست بنائیں جو نیک ہوں اور ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں اور مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے والے ہوں، آپ کی تکلیف کا احساس کرنے والے ہوں۔ جی مظفر بھائی، آپ نے شاید گھڑی کی طرف نہیں دیکھا، وقت بہت ہو گیا ہے، ہمیں بچوں کے سوالات کے جواب بھی دینے ہیں۔ جی بالکل پروفیسر صاحب، آپ کی باتوں میں تو واقعی مجھے وقت کا احساس ہی نہیں رہا، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں اپنا پروگرام آگے بڑھانا چاہیے۔ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میں نام فرحان ہے، میں نیمہ جماعت سے ہوں۔ میرا سوال ہے کیسے ہم اپنی صحت کا خیال کر سکتے ہیں۔ جی تو بچوں ہمارے پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
مدبر بھائی، اس سوال پہ مجھے ایک محاورہ یاد آ گیا ہے، صحت ہزار نعمت ہے۔ ارے ارے پروفیسر صاحب، آپ ہمیشہ محاورے الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ محاورہ تو یوں ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت ہزار نعمت ہے نہیں۔ ارے مدبر بھائی، بات ایک ہی ہے، صحت اچھی ہوگی تو انسان تندرست ہوگا، اور تندرستی ہزار نعمت ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ صحت اور تندرستی تقریباً ایک ہی بات ہے، لیکن محاورے جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح بولنے چاہیے نا۔ مدبر بھائی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے پروفیسر صاحب، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں فاتح اور ذکی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا۔ ذکی، میرے خیال سے تو آپ نے بہت زیادہ کھانا ڈال لیا ہے، ایک مومن کو تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں پیٹ بھر کے کھانا چاہتا ہوں۔ ذکی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ بھائی اسراف کیا ہوتا ہے؟ ذکی، اسراف سب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ کی جائیں۔ لیکن بھائی مجھے اتنی بھوک لگی ہے، میں یہ سارا کھانا کھا سکتا ہوں؟ ذکی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ کھانے کے وقت اتنا کھانا ڈالنا چاہیے کہ کھانے کے بعد بھی کچھ بھوک باقی رہے۔ بھائی اب تو میں نے کھانا پلیٹ میں ڈال لیا ہے، اب تو میں اس کو واپس بھی نہیں ڈال سکتا۔ کوئی بات نہیں ذکی، چلو ہم دونوں مل کے ایک ہی پلیٹ میں کھا لیتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما۔ بھائی اس کے علاوہ مجھے اپنی صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ذکی، صحت مند رہنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باقاعدگی سے ورزش کیا کرتے تھے اور لمبی سیر فرماتے تھے۔ اچھا واقعی بھائی؟ جی بالکل ذکی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرح تمام خلفاء بھی اپنی تمام مصروفیات کے باوجود بھی باقاعدگی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ جی بھائی، میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سائیکل چلا رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ صرف اچھی طرح سائیکل ہی نہیں چلاتے تھے بلکہ اچھی طرح فٹ بال بھی کھیلا کرتے تھے۔ بھائی ہمیں اچھی صحت کے لیے اور کس طرح کی گیمز کھیلنی چاہیے؟ دیکھیے اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ بچوں کو صرف ایسی گیمیں نہیں کھیلنی چاہیے جن میں ان کی جسم کو فائدہ ہو، بلکہ ایسی گیمیں بھی کھیلنی چاہیے جن میں ان کے ذہن کو بھی فائدہ ہو اور ان کو ان کی آئندہ زندگی میں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ جی بھائی میں سمجھ گیا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ایک بات ہمارے پیارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک صحت مند اور ایک طاقتور مومن ایک بیمار اور کمزور مومن سے بہتر ہے۔ میں سمجھا نہیں بھائی۔ ذکی، اگر ہم صحت مند ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بہترین طریقے سے کر سکیں گے اور جماعتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ بھائی، آج آپ نے مجھے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، اب میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں اور ایک طاقتور مومن بنوں۔ چلو ذکی، بڑی اچھی بات ہے، چلو آؤ ہم فٹ بال کھیلنے چلتے ہیں۔ جی بھائی چلتے ہیں۔ بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ مدبر بھائی، میں ابھی فاتح اور ذکی کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے انگریزی کا ایک محاورہ یاد آ گیا، اس لیے میں سیب کھا رہا ہوں۔ اچھا، آج آپ کو خوب محاورے یاد آ رہے ہیں۔ خیر بتائیں کون سا محاورہ ہے؟ مدبر بھائی، آپ نے نہیں سنا "An apple a day keeps the doctor away"؟ دیکھیں میں اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتا ہوں، دیکھیں اس عمر میں بھی کتنا جوان نظر آتا ہوں۔ ویسے آپ نے بہت اچھا محاورہ سنایا ہے اور بالکل ٹھیک بات بتائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو چاکلیٹس اور ٹافیاں اور یہ میٹھی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ ہم پھل اور دوسرے اچھی سبزی اور پھل کھایا کریں اس کے بجائے، تاکہ ہماری بھی صحت اچھی رہے آپ کی طرح۔ کیا بات ہے، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ نہیں مدبر بھائی، بس جوانی کی باتیں کرتے کرتے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ اچھا تو پھر ہمیں بھی سنائے نا لطیفہ۔ تو سنیں مدبر بھائی، پپو نے نیک پہلوان سے پوچھا کہ آپ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں؟ پہلوان نے کہا 10 لوگوں کو۔ اچھا، اور پھر؟
पप्पू ने ये जवाब दिया, आपसे ज्यादा ताकतवर तो मेरा मुर्गा है जो सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को उठा देता है। सही बात है। वैसे प्रोफेसर साहब पप्पू है बहुत तेज, मुझे कहना पड़ेगा। हमेशा अच्छे आप लतीफ़े सुनाते हैं पप्पू के। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब आपने लतीफ़ा हमें सुना दिया और हमारे बच्चों ने सुन लिया, खूब मज़ा आया होगा आप लोगों को। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में अगला सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम रबीका अहमद आदिल है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गलती करता है और अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांग लेता है और दोबारा वही गलती करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है? वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में? मुदब्बर भाई, इंसान तो खता का पुतला है। ओह! वैसे बहुत बड़ी बात की है आपने प्रोफेसर साहब, और बहुत अच्छी बात की है। कि बच्चों, अगर आपको शायद समझ में ना आया हो तो ख़ता कहते हैं गलती को, और पुतला कहते हैं किसी स्कल्पचर को, यानी मुजस्समे को। तो इसका मतलब ये है कि इंसान से तो गलतियां हर वक्त होती ही रहती हैं। लेकिन आप परेशान ना हो बच्चों, आपके सवाल का जवाब हम अजीज़ा माया से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अगर हम किसी गलती के अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगे और दोबारा वही गलती करे तो क्या अल्लाह मियाँ हमें माफ़ कर देता है? यही सवाल एक बच्चे ने हमारे प्यारे हजूर से भी पूछा था। आए मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारे प्यारे हजूर ने क्या जवाब दिया। प्यारे हुजूर, मेरा नाम आतिफ है। मेरा ये सवाल है, अगर कोई गलती करता है और फिर अगर कोई गलती करता है और उसकी माफ़ी मांगता है और फिर से वही गलती करता है, अल्लाह मियाँ उसको माफ़ करता है? हाँ, अल्लाह ताला कहता है कि तुम गलती करते हो और माफ़ी मांगते हो तो मैं माफ़ कर देता हूँ। फिर अगर तुम जानबूझ के वो गलती दोबारा नहीं करते, बहुत बड़ी गलती, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाएं तो अल्लाह तो माफ़ करता रहता है। अल्लाह ताला अगर छोटी छोटी गलतियों में पकड़ने लगे ना, फिर सारों को ही पकड़ ले, कोई भी पाक नहीं गलतियों से। ठीक है, तो अल्लाह ताला अगर जानबूझ के तुमने गलती नहीं की और भूल के गलती होगी तुम्हारे से दोबारा कोई भी किसी भी किस्म की गलती, तो फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन हर दफ़ा तुम माफ़ी मांगो फिर हर दफ़ा गलती करते जाओ तो अल्लाह ताला ने भी हाथ रखी हुई है, हैं? वो कहेगा था इसको तो आदत ही पड़ गई है, गलतियां करके समझता है माफ़ कर दूंगा, तो मुझे माफ़ी मांगता जाए। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला भी है, रहमान है, तो वो रहम करता है। अगर माफ़ी मांगो तो जब उसे मांगो, दुलो, उसकी रहीमियत को पुकारो, उसकी इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और फिर इंसान को कोशिश ये होनी चाहिए कि उस गलती से बचे भी। ठीक है, हर किस्म के जो गुनाह हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन इंसान को भी चाहिए ना, फिर जब अल्लाह ताला ने माफ़ किया तो अल्लाह ताला से फिर प्यार का सलूक का ताल्लुक़ रखे ना, और वो गलतियाँ ना करे जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। छोटी मोटी गलतियाँ तो अल्लाह माफ़ कर देता है, वो गलतियाँ होती भी नहीं, उनको पकड़ता भी नहीं। जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं, मतलब अल्लाह ताला का शिर्क है, ऐसे कोई गुनाह है, गलती है जो मैं माफ़ नहीं करूँगा, सज़ा दूँगा उसकी। तुम कहो 2-3 खुदा बना लो, ठीक, या किसी चीज़ को अल्लाह से बड़ा समझ लो, तो बहुत बड़ी गलती है। छोटी मोटी गलतियाँ अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो कोशिश यही करते हो ना कि तुम अच्छी अच्छी बातें करो ताकि वो भी तुम्हारे से खुश रहे, तुम्हारे अम्मा अब्बा बड़े लोग हैं, तो फिर अल्लाह मियाँ से भी उसी तरह ताल्लुक़ रखो, ताकि जिस तरह अम्मा अब्बा को खुश रखते हो अल्लाह मियाँ को खुश रखो। जी ठीक। जी तो बच्चों, आपको आपके सवाल का जवाब समझ आ गया। चले अब चलते हैं वापस मुदब्बर भाई और प्रोफेसर बोला जी के पास। जज़ाकल्लाह माया, आपने प्यारे हजूर के अल्फाज हम तक पहुँचाए। जी, और हमारे प्यारे हुजूर ने हमें ये बताया है कि इंसान से जब गलती होती है और वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। और इस तरह छोटी छोटी गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, और अल्लाह ताला जब इंसान माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ भी कर देता है। लेकिन जब इंसान कोई बड़ी गलती कर दे या गुनाह कर दे तो और उससे फिर खुदा से माफ़ी मांगे, तो फिर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा वो गलती ना करे इंसान। जज़ाकल्लाह मुदब्बर भाई, आपने हजूर के जवाब हमारे बच्चों को दोबारा समझा दिए। लेकिन हजूर ने एक और बात भी की थी, इस्तग़फ़ार वाली। जी बिल्कुल ठीक प्रोफेसर साहब, आपने सही बताया।
انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ مدبر بھائی، ڈاکٹر ببلو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، اب ہم ان کی ویڈیو دیکھ لیں۔ جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے پروفیسر صاحب۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ببلو کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور مل کر اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کل کہاں پہ ہیں۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے۔ لیفٹ رائٹ نہیں سیدھا، لیفٹ رائٹ۔ سیرو فی الارض سیرو فی السلام علیکم بچگان، میں ہوں آپ کا دوست کیپٹن ببلو، اور میں آج جا رہا ہوں شپ پہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کی طرف۔ لیفٹ رائٹ سیدھا۔ سبھی کے رنگ الگ بچگان، ہیمبرگ تو جرمنی کا بہت ہی پیارا شہر ہے۔ یہاں بہت بڑی شپیں دور دور سے سفر کر کے آتی ہیں اور بہت سارا سامان لے کے آتی ہیں۔ تو بچگان، شپ تو ہمارا پہنچ گیا ہے ہیمبرگ۔ چلے آئیں ہیمبرگ شہر کی سیر کرتے ہیں۔ میرے پاس تو صرف شپ کی ٹکٹ تھی نا، اب ہم ٹرین کی ٹکٹ لیتے ہیں اس مشین سے۔ سیرو فی الارض سیرو فی الارض۔ وہ دیکھو آ گئی میری ٹرین، آئے بیٹھتے ہیں۔ ہیمبرگ جرمنی کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہ بالکل جرمنی کے اوپر ہے، سب سے اوپر۔ میرا مطلب نارتھ میں ہے، نارتھ میں۔ ہیمبرگ میں تو بہت سی نہریں ہیں، پانی ہی پانی، سمندر کے پاس ہے نا۔ سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض۔ بچگان، یہاں جماعت کی پیاری سی مسجد بھی ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ جرمنی کی سب سے پہلی مسجد ہے، 65 سال پرانی ہے، 65۔ بچگان، کسی زمانے میں تو یہاں جلسہ سالانہ بھی ہوتا تھا، اور یہاں تو پیارے حضور بھی آئے ہیں۔ بچگان، آپ کو پتا ہے جو اب جرمنی کے چانسلر ہیں نا، اولاف شولز، وہ حضور سے یہاں ہیمبرگ میں ملے تھے۔ اس وقت وہ تو یہاں کے میئر تھے۔ چلو بچگان، کیپٹن ببلو کا شپ اب آگے جاتا ہے، ابھی تو ڈاکٹر ببلو پوری دنیا پھریں گے۔ بچگان، مجھے اب اجازت دیں، میں نے اب اگلی منزل پہ بھی تو پہنچنا ہے نا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ تو دیکھا بچوں، ڈاکٹر ببلو آج کل پھر خوب سیریں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اچھی اچھی جگہیں دیکھ لیتے ہیں۔ چلے مدبر بھائی، ڈاکٹر ببلو کی باتیں آپ نے تو سن لی ہیں، اب میری بھی کچھ سن لیں۔ جی جی بتائیں بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر دفعہ کی طرح آج بھی پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ سب کو اپنی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر سنا دوں۔ جی ضرور، پڑھ کے سنائیں ہمیں اچھی سی نصیحت۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ایمان کے بعد صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ واہ پروفیسر صاحب، آج آپ نے کی نا پڑھے لکھے پروفیسرز والی بات۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے مدبر بھائی؟ میں کیا صرف نام کا پروفیسر ہوں؟ نہیں 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 نہیں، نام کے تو آپ صرف بھولے ہیں۔ تو بچوں، اب ہمیں آپ اجازت دیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے امی ابو کا اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمیں اپنی ویڈیو بنوا کر بھیجیں، اپنے امی ابو سے کہہ کر ویڈیو بنائیں، اور پیچھے خیال رکھیں کہ تصویر نہ ہو اور ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پر نظم کا مقابلہ جاری ہے، آپ ضرور اس نظم کے مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نئی طرز میں یا پرانی طرز میں اپنی نظم ریکارڈ کر کے آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں، تو آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آئندہ تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا،
यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।